ہماری حکومت کا وعدہ تھا کہ ہمیں جیسے ہی وسائل دستیاب ہوں گے ہم ان وسائل سے ریلیف پرووائڈ کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی حکومت نے اپنے اس وعدہ کی پاسداری کرتے ہوئے بجٹ میں ٹھوس اقدامات اٹھائے ہیں۔ ہم نے تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس کی مد میں خاطر خواہ ریلیف دیا ہے۔ حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں، پینشنرز کی پینشن اور کم سے کم ماہانہ اجرت میں بھی اضافہ کیا ہے۔ یہ میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پارٹ آف دس از کہ جو ریمونریشن کا ہے اور دوسرا ہے اس کا جو فیسیلیٹیشن ہے۔ تو فیسیلیٹیشن سائٹ پہ حکومت نے ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی ماہانہ پینشن کے حصول میں آسانی پیدا کرنے کے لیے پروف آف لائف سرٹیفکیٹ کو انتہائی آسان اور جدید خطوط پر استوار کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عمر رسیدہ پینشنرز کے فنگر پرنٹس وقت کے ساتھ مدھم پڑ جاتے ہیں اور انہیں بایو میٹرک ویریفیکیشن میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے اس مسائل کے حل کے لیے فیشل ریکگنیشن کا نظام متعارف کروا دیا ہے۔ اب پینشنرز گھر بیٹھے پاک آئی ڈی ایپ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی پروف آف لائف آئیڈینٹی ویریفیکیشن کر سکتے ہیں۔ ہم نے خواتین کی صحت کے لیے ضروری اشیاء کنٹراسیپٹیوز پر ٹیکس کا خاتمہ کیا ہے اور جان بچانے والی ادویات پر ٹیکس میں کمی کی ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے اعلیٰ تعلیم کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے ٹینیور ٹریک سسٹم کے تحت یونیورسٹی اساتذہ جن میں پروفیسرز، ایسوسیٹ پروفیسرز اور اسسٹنٹ پروفیسرز شامل ہیں ان کی تنخواہوں کو ریگولر گریڈز کے مقابلے میں 35% زیادہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جناب اسپیکر، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ و محصولات نے ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے نوازا جس کے بارے میں آج یہاں ایوان میں اس پہ بحث بھی ہوئی۔ ان کی کئی تجاویز یا تو اس فائنانس ایکٹ کا حصہ بن رہی ہیں یا ہمیں مستقبل کی ٹیکس پالیسی کے بارے میں رہنمائی فراہم کر رہی ہیں۔ اسی طرح قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ و محصولات میں زیر بحث آنے والی تجاویز بھی فائنانس بل میں شمولیت کے لیے زیر غور ہیں۔ میں اس معزز فورم پر ان دونوں کمیٹیوں کی اس قومی خدمت پر تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر کے اختتام سے پہلے آپ کا اسپیکر قومی اسمبلی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اپنی ذاتی دلچسپی سے کفایت شعاری کی مثال قائم کرتے ہوئے 5 ارب روپے کی خطیر رقم کی بچت کی۔ میں سینٹ چیئرمین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی کفایت شعاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 1 ارب روپے کی رقم کی بچت کی ہے۔ یہ پارلیمنٹ کی طرف سے آسٹیریٹی ڈرائیو کی مد میں ایک بہت پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے جسے سراہا جانا چاہیے۔ جناب اسپیکر، میں آخر میں ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، کابینہ کے ساتھیوں، بالخصوص وزیر مملکت برائے خزانہ، اینڈ منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرز، قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ و محصولات کے اراکین اور تمام اراکین اسمبلی اور سینٹ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جن کی جامع اور پرخلوص رہنمائی سے بجٹ کو بہتر بنانے میں مدد ملی۔ میں سیکرٹری خزانہ، چیئرمین FBR، DG ٹیکس پالیسی آفس اور ان کے رفقا کا تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے بجٹ ترتیب دینے اور بجٹ تجاویز کا بغور جائزہ لینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر دہرانا چاہوں گا کہ ہماری معاشی اور اقتصادی بحالی میں قومی اتفاق رائے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میں تمام سٹیک ہولڈر سے گزارش کروں گا کہ وہ معیشت کی مزید ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھیں تاکہ ہم پاکستان کو ایک تابناک مستقبل دے سکیں۔ جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر کا اختتام مرحوم احمد ندیم قاسبی صاحب کے چند دعائیہ اشعار پر کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے نہ خم ہو سر وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد۔